کوڑی صاحب بریک سے پہلے جو میں نے سوال رکھا افغانستان سے متعلق، دیکھیں یہ ہمارے ملک اور ہمارے خاص کر صوبے کی اب خوش قسمتی کا بدقسمتی کا ہم ایک ایسے پڑوسی کے ساتھ ہمارا ایک واسطہ ہے جہاں پہ ہر کچھ عرصے کے بعد سپر پاور جو ہے آ کر جو ہے وہ ایک فتح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ افغانستان کی صورتحال ہے، ہم نے کئی دفعہ یہ کمپلینٹس کی ہیں، افغان حکومت کو بھی کی ہے، فورن آفس کے ذریعے بھی ہوئی ہیں، پارلیمنٹ کے اس لیول پہ بھی ہوئے ہیں، ابھی بہت جلد جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی افغانستان جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، یہ جو ہے ہمارے جو ہے یہاں پہ دہشت گردی بھی کرتے ہیں، نقصانات بھی کرتے ہیں، اور اس کنسرن سے کوئی اتنی سنجیدگی سے افغان حکومت نے غالباً نہیں لیا، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک میں کوئی ایسا کچھ آپریشن کا یا کارروائی کا نہیں کیا جس سے ہم سمجھیں کہ وہاں پہ ان کے جو غلط لوگ ہیں یا ملیٹنٹس ہیں ان کو انہوں نے کچھ کیا ہو۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ رہا ہے سالوں سال سے رہا ہے، ہم نے ان بھائیوں اور بہنوں کی جو ہے کافی یہاں پر خدمت کا ہے یا ان کی جو ہم نے یہاں پہ رکھا ان کو، لیکن آج جب صورتحال ایسی آتی ہے اور پھر ہم جب اس سچویشن کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو بھی افغانستان سے ہمارے بھائی بہنیں آئیں گی تو وہ تھرو پروسیس ہے، اور انٹرنیشنل لوگوں کو بھی ہم کہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم یو ایس اے یا یو کے یا کینیڈا یا آسٹریلیا والوں کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی وہاں پر بغیر ویزے کے ہو تو آپ کیا کریں اس کے ساتھ؟ لیکن آپ کہیں کہ نہیں پاکستان جو بھی بغیر ویزے کے ہے تو وہ آ جائے، جو کچھ بھی کرے، لیکن آپ کے ملک میں کوئی ایسا نہ ہو۔ لیکن جو ہم اس وقت مغربی بارڈر سے پرابلم آ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں وہاں کے جو گروپس ہیں وہ کسی کی پراکسی کے طور پہ استعمال ہو؟ ڈیفینیٹلی ملک دشمن آپ کے جو اس وقت موجود ہیں، خاص کر انڈیا ہے، باقی ممالک ہیں جو آپ کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں، پھر آپ صرف آپ کے خلاف نہیں استعمال ہو رہے، جو چائنا کو نہیں چاہتے کہ سی پیک آگے چلے، ان کے دشمن بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پر اڈے بنائے ہوئے ہیں، تو انڈائریکٹلی وہ پاکستان کو ہی ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ اگر چائنا کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں سی پیک کو تو پاکستان کو ہی ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں چائنیز انجینئر کے ساتھ جب یہاں پر ہوا تو اس کی جو تقریباً جو انیشلی ہوا ہے تو وہ گاڑی تو افغانستان سے آئی تھی اور وہی مطلب چیز ہوئی، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے لوگوں کو، اپنے جو آپ کے جو ملیٹنٹس ہیں یا جو غلط لوگ ہیں ان کے اوپر کارروائی کریں، وہ کیوں ہمارے پاکستان کے اوپر بار بار حملے کر رہے ہیں؟ تو یہ طالبان تو قطر میں بھی رہ رہے ہیں، دبئی میں بھی رہ رہے ہیں، یہ ادھر کیوں نہیں کرتے کچھ؟ صرف پاکستان ملا ان کو۔ لیکن انفیکٹ جو الزام دھرا جاتا ہے پی ٹی آئی پہ کہ شاید ان کے دور حکومت میں ایک پالیسی اپنائی گئی کہ جب وڈرال ہو رہی تھی یو ایس فورسز کی، اس کے بعد کچھ گروپس کو کہا گیا کہ ان کی مین سٹریمنگ کرنی ہے، یہ بڑا غلط فیصلہ تھا۔ تو ایک تو میں کیونکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، اس سے پہلے بھی آپ اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں، کیا یہ کوئی سیاسی جماعت اکیلے میں ایسے فیصلے کرتی ہے یا کلیکٹیو ڈیسیجنز ہوتے ہیں اور اب اس کی اونرشپ بجائے سب لینے کے کسی ایک کو بلیم کرنا، یہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا پریشر کرتی ہے۔ سلالہ کا انسیڈنٹ جب گیلانی صاحب کے دور میں ہوا تھا جی تو وہی اس نے کہا تھا کہ میں یہ چیز کروں گا، شاید میں بھی اس وقت نہ ہوتا لیکن وہ کھڑے ہو گئے تھے اسی وقت، اسے میں خود چیئر کر رہا تھا پارلیمنٹ کا سیشن، اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم ساری سپلائی بند کر رہے ہیں۔ کوئی میٹنگ تو نہیں بلائی تھی نا، آپ بھی شاید غالباً اس وقت شاید موجود تھے یا نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسی وقت فوراً ہی جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کوئی میٹنگ کوئی چیز نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ چیز کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ پہلے جب آئے حکومت میں کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو دفاتر دینے ہیں، پھر جب انہوں نے جو ملیٹنٹس کو یہاں پر جو ہے، دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے، ہمارے علاقوں میں رواج ہے، انہوں نے لوگوں کے جو ہے شہید ہوئے لوگ، آپ نے ان کی فیملیز کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کی اور آپ نے یہاں ان کو آباد کر دیے اور کہہ رہے پرامن ہوں گے، آج انہیں ہتھیار اٹھا لے آپ کیا کریں گے؟ یہاں کے پی کے لوگوں نے دیکھیں، چاہے وہ میڈیا کے لوگ تھے، سول سوسائٹی تھی، پولیٹیشنز تھے، پولیس یا فوج کے نوجوان یا آفیسرز تھے، یہاں تک کہ ہمارے اے پی ایس کے اسکول کے بچوں نے بھی یہاں پہ شہادتیں دی ہیں اور انہوں نے امن کے لیے دی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو جو بات کر دیا، آج انہوں نے بندوق اٹھا لیا، تو پھر کیا ہوا؟ جس نے بھی کیا اس وقت کی ڈیسیجن، میں نہیں کہتا ہوں پولیٹیکل تو ڈیفینیٹلی تھا، کیونکہ تو بار بار ہیمر کر رہے تھے، جو بھی شریک آپ کے خیال میں انہوں نے غلط کیا، بالکل غلط کیا، ان کو سزا ہونی چاہیے اس پہ۔ آج میں اور آپ سفر کر رہے ہیں نا، ہمارا علاقہ جل رہا ہے نا، بالکل ایسے ہم یہ نہیں دعا کو کہ خدا نہ خاصہ یہ کوئی پنجاب یا سندھ ادھر چلا جائے، لیکن ہم تو جل رہے ہیں نا۔ اب فاٹا سے لے کے شٹل ایریا تک چیزیں آ گئی ہیں، آپ مرج ڈسٹرکٹ میں دیکھیں، آپ شٹل ایریا میں دیکھیں، اپنے علاقوں میں دیکھیں، آپ مجھے بتائیں آج کوئی بھی ڈپلومیٹ، کوئی بھی انٹرنیشنل ڈونر، کوئی بھی فورنر این او سی کے لیے اپلائی کرتے نو، بھائی وہ سندھ اور پنجاب جا سکتے ہیں تو ادھر نہیں آ سکتے، کیوں نہیں آ سکتے؟ نو کا مطلب ہے کہ سیکورٹی خراب ہے۔ بالکل ایسے، لیکن انفیکٹ ہم تو امریکہ جیسے ملک کو بھی سمجھاتے رہے کہ افغانوں کے ساتھ بندوق کی زبان میں بات کریں گے تو آپ کو شکست ہوگی، آپ ناکام ہو گئے، ہماری بات انہوں نے مان لی اور وہ ایک ایگریمنٹ کر چلے گئے۔ بٹ اب ریاست پاکستان نے جو فیصلہ کیا اور بیچ میں کچھ ہوا بھی سے کہ ہم نے جا کے ایک ہاٹ پرسوٹ کی پالیسی اپنائی، ہم اندر گئے، لوگوں کو ہم نے چیز کر کے مارا۔ آپ کے خیال میں بطور گورنر، آپ خود بھی پشتون بیک گراؤنڈ کے ہیں،
آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی درست ہے یا انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہیے، گفتگو کے ذریعے اخوانوں کے ساتھ معاملات کو حل کرنا چاہیے؟ بالکل، ہم گورنمنٹ کے ساتھ گفتگو کریں گے بھی صحیح، لیکن جب گورنمنٹ اپنے ایسے لوگوں کو سمجھا نہیں سکتی اور وہ بار بار ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. صحیح. اگر ہم ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں تو بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاک افغان فرینڈشپ گروپ پارلیمنٹ میں سب سے پہلے میں نے بنایا جب میں ڈپٹی اسپیکر تھا. ہم وہاں پہ ہمارے ڈیلیگیشن بھی گئے، پھر میرے بعد شیر پاؤ صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا، وہ چیئرمین تھے اس کے. لیکن بات ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بات کریں گے. صحیح. لیکن جب حکومت کے کنٹرول میں وہ لوگ نہیں ہیں یا وہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ آئیں، ہم پہلے ہم حملہ ہوں. ہم بالکل ایسی چیزیں پاکستان کے خلاف اگر چیزیں ہوں گی، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس حکومت کو بھی تو سنجیدگی سے دکھانی چاہیے نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم آپریشن کر رہے ہیں، ہم چیزیں کر رہے ہیں. صحیح. اس کے باوجود اگر ہو پھر ہم کہیں گے چلو انہوں نے اپنا تو کم از کم کوشش کر رہے ہیں، اس سے نہیں ہو رہا تو ہم چلو یہ ہو رہا ہے. لیکن جب ان کا ویل ہی نہیں ہے اس چیز کو کرنے میں تو پھر تو ایسی بات تو نہیں ہو سکتی. پھر پروگرام کیونکہ ختم ہو گیا، لیکن ایک آخری سوال، بیکاز میں بھی ڈی خان سے ہوں اور کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ڈیر اسماعیل خان سے، گورنر ڈیر اسماعیل خان سے، آئی جی خیبر پختونخوا ڈیر اسماعیل خان سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب، ان کا بھی جنم بھومی جو ہے وہ ڈیر اسماعیل خان سے ہے، لیکن اس شہر کے اندر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. چیف آف وابڈا بھی ڈی خان سے. تو سر یہ کچھ آپ کس پہ الزام دھریں گے، لوگوں پہ یا نہیں؟ اس میں دیکھیں آپ کے پروگرام سے پہلے آپ کو تھوڑا سا میں معذرت بھی انتظار بھی کروایا. اس سے پہلے میں وابڈا کی میٹنگ ہی چیئر کر رہا تھا اور اس پہ ہی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. اور انہیں دیکھیں لوگوں کی بھی مجبوری ہے، وابڈا کی بھی مجبوری ہے. لوگوں کی مجبوری ہے کہ بجلی مہنگی ہو چکی ہے اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ چوری بھی ہوتی ہے، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. وابڈے کی مجبوری یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ تیل سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، آپ اگر فار ایگزامپل ایک زمیندار بھی ہیں، اگر آپ 1 لاکھ روپے کا تیل استعمال کریں اور ریکوری آپ کی 20,000 ہو تو اپنے زمیندار سے تو پوچھیں کہ اب وہ یہاں پہ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم جب اسلام آباد جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں ہمارے جو ہے ہماری وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے اتنی بجلی لے لی ہے، ریکوری آپ کی اتنی ہے. آج بھی انہوں نے ہمیں آفر کی ہے کہ آپ جا کے کمیونٹی کے پاس جائیں، لوگوں کے پاس جائیں، جو فیڈر جو کمیونٹی بیس لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. آپ لوگ خود اس کو چلائیں، کمیونٹی بیس چلائیں. آپ انہوں نے کہا کہ آپ 100% نہیں، ہمیں کم از کم 40-50% ریکوری شروع کر دیں. ہم آپ کی بجلی اگر آج فار ایگزامپل 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے تو ہم 10 کر دیں گے اور پھر بڑھتے رہیں گے. ہم آپ کو زیرو، ایسے فیڈرز میں جہاں پہ زیرو لوڈ شیڈنگ بھی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کچھ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، کچھ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تو چیزیں چل سکتی ہیں. لہٰذا آج انہوں نے ہمیں بتایا ہم جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کمیونٹی بیسڈ ایفرٹ کی جائے گی کریں گے. لیکن ابھی ہم اس چیز پہ بھی آ رہے ہیں، ٹرانسفارمر بیس پہ آ رہے ہیں کہ جس ٹرانسفارمر پہ زیادہ چوری چلو اس ٹرانسفارمر کو کاٹ دیں، فیڈر کا قصور نہ کریں. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب.